الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمین. برادران ملت و خواتین اسلام، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی الجمعہ ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی کئی ایک مستند احادیث مبارکہ ہمارے علم میں آتی ہیں۔ بإذن اللہ عز و جل آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اسے بیان کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خاتم النبیین، خاتم المعصومین، فخر کونین، رسول مقبول ہاشمی،
رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الایام یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے، اور سردار کی میرے مسلمان بھائی اور بہنوں عزت کرنی چاہیے، سردار کی تکریم کرنی چاہیے، سردار کا احترام کرنا چاہیے، وگرنہ وہ سردار ہی کیسا جس کی عزت نہ کی جائے، جس کا احترام نہ کیا جائے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن ہفتے کے باقی دنوں کا سردار ہے، لہذا ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سردار کی عزت کریں، احترام کریں، اکرام کریں، جیسے اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سید الایام یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک۔ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، حتیٰ کہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر عظمت والا دن ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اہل ایمان اور اہل اسلام جو پرجوش اہتمام کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ نماز عید ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، حالانکہ نماز عید فرض نہیں ہے، نفل ہے، نماز عید کے لیے اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، جبکہ جمعۃ المبارک یہ فرض ہے اور اس کے لیے اذان بھی کہی جاتی ہے اور اقامت بھی اس کی نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ تو اہل ایمان اور اہل اسلام کو کہیں زیادہ بڑھ کر اہتمام کرنا چاہیے جمعۃ المبارک کا، کہ یہ وہ دن ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کر عظمت والا دن ہے اور یہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ ان باتوں کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے اور گھر جا کر اپنی ڈائری میں، اپنی نوٹ بک میں لکھیے کہ آج میں نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین سنے ہیں، اور ان میں سر دست جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے جمعۃ المبارک، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر عظمت والا دن ہے، لہذا اہل ایمان اہل اسلام کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس دن کی تعظیم بجا لائیں، وگرنہ مجھے ڈر ہے، ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے جنہیں بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے 4000 نبی بھیجے، رسول بھیجے، لیکن وہ پھر بھی اپنی نافرمانیوں، بغاوتوں اور سرکشیوں سے باز نہ آئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو محترم اور مقدس ٹھہرایا اور انہیں منع کیا کہ تم نے اس دن میں دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے خادموں سے، نوکروں سے بھی تم نے کوئی خدمت وغیرہ نہیں لینی، تم اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ابھی اللہ ذو الجلال والاکرام جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، اس نے حکم دیا تھا، ان کے اوپر فرض تھا کہ وہ اللہ عز و جل کا حکم مانتے ہوئے اس دن کا تقدس بجا لاتے اور اس دن کے تقدس کو پائمال نہ کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہی حیلہ، مچھلیوں کا شکار ہفتے والے دن کے وقت تو نہ کیا، لیکن ہفتے کی رات جو جمعے اور ہفتے کے درمیان آتی ہے یہ بھی ہفتے کے دن میں داخل اور شامل تھی، تو جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مچھلیوں کے راستے بند کر دیتے
اور اتوار کے دن ان کا شکار کرتے ہیں۔ پیغمبر زمان نے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا دیکھو یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت ہے، باز آ جو اس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہوگی۔ انہوں نے پیغمبر سے جدال شروع کر دیا، دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیں، فلسفیانہ موش گافیاں، کٹ حجتیاں۔ سوچئے کہ آج یہ باتیں ہمارے اندر موجود نہیں، اگر ہمیں کوئی بتائے، کوئی سمجھائے تو کیا ہم الزام تراشی پر نہیں اتر آتے، فلسفیانہ موشگافیوں سے کام نہیں لیتے؟ کٹ حجتیاں اور الزام تراشیاں، یہ ساری چیزیں کیا آج ہمارے درمیان نہیں ہیں؟ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر سے جدال کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے کون سا کوئی ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا ہے، ہم تو اتوار کے دن کرتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ اللہ رب العالمین کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ عز و جل کے نزدیک برابر ہے دن کے وقت چلنے والا اور رات کے اندھیرے میں چلنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تو برابر ہے۔ کوئی سرگوشی کرے یا اونچی آواز میں بات کرے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک برابر ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب انہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، نہ سمجھے، نہ باز آئے، ہفتے کے دن کا تقدس، احترام پائمال کر دیا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مقدس بتاتا ہے کہ یہودیوں میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو سور خنزیر بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس واقعے کو قرآن مجید کی زینت اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں کہ جو ان لوگوں کا حال ہوا وہ ہمارا نہ ہو۔ ان کے لیے ہفتے کا دن محترم مقدس تھا، ہمارے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک کا دن مقدس اور محترم قرار دیا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا دن صبح سے لے کر شام تک، یا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جو جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی شب ہے اس میں بھی آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ پابندی نہیں لگائی جو پابندی ان پر لگائی گئی تھی۔ ان کے لیے تو یہ تھا کہ نہ رات کو نہ دن کو، بس تم نے اگر کوئی کام کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارے لیے پابندی صرف اتنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ۔ جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں، لیکن جب اذان کہہ دی گئی تو یہ آخری حد ہے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے اپنی دکان کھلی رکھنے کی، اپنا بازار کھلی رکھنے کی، مارکیٹیں کھلی رکھنے کی، اب تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مارکیٹیں بند کر دو، بازار بند کر دو، دکانیں بند کر دو، اپنے مکان چھوڑ دو، اور فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے لگاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف۔ یہ وہ وقت ہے جس میں تمہارا خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں اپنے گھر، اپنے دربار، مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسجد میں نہ آئے بلکہ مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر رہے اور تمہارے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہ ہوا تو اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے اوپر شدید غضبناک ہو جائے گا۔ ڈرو کہیں اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی کو بندر اور کسی کو سور نہ بنا دے۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو ہے، قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو ہے کہ پھر ڈرو کہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری فطرت کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر والی فطرت نہ بنا دے۔ ڈرو کہیں اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے بعض کے چہروں کو بندر اور بعض کے چہروں کو خنزیر اور سور کے چہروں میں نہ تبدیل کر دے۔ استغفر اللہ۔ بہترین مسلمان وہی ہوتا ہے
جو اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کا حکم سنے، اسے دل میں جگہ دے، گردن جھکا دے اور کہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں بیٹھی ہوئی تھی پردے کے پیچھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، یہودی بھی آیا کرتے تھے۔ ایک یہودی آیا، اس نے آنے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آیا تو بدبخت کہتا ہے السلام علیک، لام حذف کر دیا، لام اڑا دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام، سلا لا لا، السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ بدبخت کہتا ہے السلام علیک، تو برباد ہو جائے، استغفر اللہ واتوب الیہ، تجھے موت آئے، استغفر اللہ واتوب الیہ، بددعا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں نے کنٹرول کیا۔ دوسرا آیا، دوسرے نے بھی یہی کہا، تیسرا آیا، جب تیسرے نے بھی یہی کہا تو پھر اب میرا ضبط جواب دے جاتا ہے اور میں کہتی ہوں اے بندر اور سور کی اولاد، تم اس شخصیت سے یہ کہہ رہے ہو جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور تم بھول گئے کہ تمہاری اپنی حرکتیں کیا ہیں، تمہاری اپنی کارستانیاں کیا ہیں۔ وہ مقدس ہستی، وہ مقدس ہستی جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تم ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تجھے موت آ جائے، استغفر اللہ تو بولے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلند اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ نے فرمایا مہ عائشہ بس کرو، خاموش ہو جاؤ، ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، اللہ ذو الجلال والاکرام فحش گوئی کو اور بد زبانی کو پسند نہیں کرتا۔ قالوا قولا، انہوں نے ایک بات کہی، فرددناہ علیہم، ہم نے ان کی بات کو انہی پر لوٹا دیا، فلم یضرنا شیء ولحق بهم الى یوم القیامہ، ان کی بد زبانی اور بدگوئی کا ہمیں کچھ نقصان نہ ہوا، البتہ قیامت تک کے لیے یہ بد خلقی ان کی فطرت کا حصہ بن گئی۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا اور اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو آگاہ کیا کہ کیا وجہ ہے یہ یہودی کیوں ہم سے حسد کرتے ہیں، جالس ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، لیکن دنیا میں جو بھی سازش ہوتی ہے، دنیا میں جتنا بھی کرپشن ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی خرابی ہوتی ہے، اس کے پیچھے آپ کو یہودیوں کا ہاتھ ضرور ملے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ یہودی ہم مسلمانوں سے کیوں حسد کرتے ہیں؟ فرمایا اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ یہودیوں کی ہم مسلمانوں کے ساتھ حسد کرنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، انہم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم مسلمانوں کو یہ اعزاز اور شرف بخشا ہے کہ دنیا میں مسلمان مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، جب نماز پڑھے گا تو اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھے گا۔ اتحاد، اتفاق۔ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان کے حسد میں، بغض میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، ہم جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں
اور ایک امام کی اقتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، جہری نماز میں امام با آواز بلند سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، نمازی بھی امام کے ساتھ ساتھ جہری نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں زبان کی حرکت کے ساتھ، بغیر آواز کے، لیکن ہونٹ اور زبان کی حرکت کے ساتھ مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، الغرض وہ نماز جس میں تلاوت با آواز بلند کی جاتی ہے، اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، امام بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نمازی بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، آمین امام اونچی آواز سے کہتا ہے تو سارے نمازی یک زباں ہو کر آمین کہتے ہیں کہ مسجد گونج اٹھتی ہے۔ آمین کی گونج یہودیوں کو بڑا پریشان کرتی ہے، یہودی پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کی آمین کی گونج سے۔ نمبر 3، وَعَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم مسلمانوں کو یہ اعزاز اور شرف بخشا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اہل ایمان، اہل اسلام اپنی مصروفیات ترک کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، خطیب خطبہ دیتا ہے، اللہ کا قرآن سناتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے فرامین سناتا ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہودی مسلمانوں کا یہ اجتماع دیکھ کر سڑتے ہیں، کڑتے ہیں، اور ان کے حسد اور بغض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 وجوہات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بیان کی۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سید الانبیاء، فخر کونین، رسول مقبول ہاشمی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبریل، ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، بمثل البرقات البیضاء فیہا نکتۃ سوداء، سفید شیشے کی مانند ایک چیز لے کر جس کے درمیان ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے پوچھا، یا جبریل ما هذه، جبریل یہ کیا ہے؟ قال هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ سفید شیشے کی مانند چیز دیکھ رہے ہیں نا، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور جمعے کے لیے بھی جو عید کا لفظ بولا گیا ہے، حدیث ہے، حدیث کے صحیح ہونے کی تمام شرطیں موجود ہیں، سند ہے، متصل ہے، تمام راوی عادل ہیں، ثقہ ہیں، تام الضبط ہیں، کوئی شذوذ نہیں، کوئی علت نہیں، خواہ مخفی ہی کیوں نہ ہو یا ظاہر کیوں نہ ہو، حدیث صحیح کی جو 5 شرطیں ہیں وہ الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ بات تو دلیل کی ہے، اگر کوئی ہم سے ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور چوتھے دن کے لیے عید کا لفظ منوانا چاہتا ہے تو وہ کوئی ایسی دلیل پیش کرے، ایسی روایت ہو جس کی سند ہو، صحیح ہو، متصل ہو، تمام راوی ثقہ ہوں، عادل ہوں، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، نہ کوئی مخفی علت ہو، بیان کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن مقرر کیا ہو۔ اگر ایسی کوئی دلیل ہے تو سر آنکھوں پر، لڑائی جھگڑا فتنہ فرقہ بالکل نہیں، پیار محبت کی بات ہے، اتحاد اتفاق کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مذہبی منافرت نہیں، بات تو دلیل کی ہے۔ وگرنہ
الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے الحمدللہ ہم علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں کہ صرف رمضان کے بعد جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے اور روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس سے اگلا دن جو ہوتا ہے شوال کا پہلا دن، اس کے لیے عید کا لفظ بولنا جائز ہے، کیونکہ دلیل حدیث میں موجود ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ، اس کی 10 تاریخ کے دن کو عید کا دن کہنا درست ہے، کیونکہ حدیث میں دلیل موجود ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کے لیے بھی عید کا لفظ بولا گیا، استعمال کیا گیا، لہذا یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چوتھا دن ہے تو ایسی دلیل ہونی چاہیے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے یہ فرمایا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ لہذا بدعات خرافات سے اور جاہلانہ رسومات سے اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، اپنے آپ کو بچا لو، وگرنہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا۔ 2-4 جو نیکیاں تم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی ضائع ہو جائیں گی، پھر قیامت کے دن نیکیاں کہاں سے لاؤ گے؟ تو فرمایا هذه الجمعہ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں نا سفید شیشے کی مانند، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جعلها اللہ عیدا لک ولامتک، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ فَأَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، آپ یہودیوں سے پہلے ہیں، آپ عیسائیوں سے پہلے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن رکھا ہے، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن رکھا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہفتے اور اتوار سے پہلے آتا ہے۔ یہ امت دنیا میں آئی تو آخر میں ہے، لیکن جنت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ سب سے پہلے داخل کر دی جائے گی۔ فَأَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى۔ ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ما هذه النقطة السوداء، اس سفید شیشے کی حقیقت مجھے معلوم ہو گئی، لیکن اس کے بیچ میں جو ایک سیاہ نقطہ ہے یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا هذا یوم القیامہ تقوم فی یوم الجمعہ، یہ قیامت کا دن ہے اور یہ دن جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگا۔ قیامت کب آئے گی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا الْمَزِيدِ، اور ہم اس دن کو عالم بالا میں یوم المزید کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا وما یوم المزید، یوم المزید کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل فی الجنة وادیا افیح وجعل فیہ کثبانا من المسک الابیض، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جنت میں کشادہ وادی بنائی ہے جس میں سفید کستوری کا ایک ٹیلا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، يَنزِلُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی اس کشادہ وادی میں تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، جیسے اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کے لائق ہیں۔ فَوُضِعَتْ فِيهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ لِلْأَنْبِيَاءِ، جنت کی اس کشادہ وادی میں جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے نبیوں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے سونے کے ممبر سجائے جاتے ہیں، سونے کے ممبر سجائے جاتے ہیں۔ وَكَرَاسِيُّ مِن دُرٍّ لِلشُّهَدَاءِ،
اللہ کے دین کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دینے والے، حتیٰ کہ اپنے خون کے ساتھ اللہ کے دین اور توحید کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دینے والوں کے لیے جمعۃ المبارک کے دن خوبصورت موتیوں سے تیار کی گئی کرسیاں سجائی جاتی ہیں۔ وَيَنزِلْنَ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الْغُرَفِ، اور جنت کی حوریں، خوبصورت دوشیزائیں، ہرن کی طرح موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں بھی جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے حکم سے اپنے بالا خانوں سے جنت کی اس کشادہ وادی میں آ جاتی ہیں۔ انبیاء کرام سونے کے منبروں پر، شہداء شہید موتیوں سے بنی ہوئی خوبصورت کرسیوں پر براجمان اور جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ جب مجلس لگ جاتی ہے فَحَمِدُوا اللَّهَ وَمَجَّدُوهُ، پھر یہ سب مل کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، 4 حکم ہیں۔ طیبوا عبادی، میرے بندوں کو جنت کی بہترین خوشبوئیں لگاؤ، جنت کی بہترین خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اسقوا عبادی اکسوا عبادی فیکسون، میرے بندوں کو جنت کے بہترین پوشاک پہناؤ، جنت کے بہترین پوشاک پہنائے جاتے ہیں۔ اطعموا عبادی فیطعمون، میرے بندوں کو جنت کے بہترین کھانے کھلاؤ، جنت کے بہترین کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اسقوا عبادی، میرے بندوں کو جنت کے بہترین مشروبات پلاؤ، جنت کے بہترین مشروبات پلائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں ماذا تريدون، بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ جنتی کہتے ہیں اے رب العالمین ہمیں ایک ہی چیز چاہیے، رضوانک ربنا نريد، اے ہمارے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اور پھر کبھی ہم سے دوبارہ ناراض نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں رضیت عنکم فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس کے بعد مجلس برخاست ہو جاتی ہے، نشست برخاست ہو جاتی ہے، جنتی اپنے اپنے محلات میں چلے جاتے ہیں، حوریں اپنے بالا خانوں میں لوٹ جاتی ہیں۔ وہی من زمرد خضراء ومن یاقوتۃ حمراء، وہ بالا خانے سبز، یاقوت اور سرخ موتیوں سے تیار کیے گئے ہیں، بڑے ہی خوبصورت سونے چاندی کے محلات، ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین۔ لہذا ان باتوں کو سن کر میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ کہ آئندہ جمعۃ المبارک سے میں نے اس بات کا عملی ثبوت پیش کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہفتے کے باقی دنوں کا سردار ہے، میں نے اس کو عزت دینی ہے، یہ سردار ہے، سردار کی عزت، سردار کی تقریم، سردار کا احترام، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے دن وہ غفور الرحیم ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم سارا دن ہی کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے میری عبادت کے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اجازت دی ہے، جو چاہو کرو، اچھے کام، کاروبار، بزنس، اور بھی تمہاری جو مصروفیات ہیں کرو، پابندی اتنی ہے۔ اے مرد مومن، اے مرد مسلم، چاہیے تو یہ کہ اذان سے پہلے آپ مسجد میں موجود ہوں، آخری حد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اب آپ کو اپنا بازار، مارکیٹ، دکانیں
کھلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ادارے کھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اپنے مکانات کے اندر بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہو، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا خالق و مالک اس وقت آپ کو اپنے دربار مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آؤ گے مسجد میں، اللہ راضی ہوگا، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکتیں فرمائے گا، اللہ تمہارے معاملات آسان کرے گا، اللہ تمہاری مشکلات حل فرمائے گا، اللہ تمہارے مصائب دور کر دے گا، تمہیں غموں سے نجات دے دے گا، تمہاری دنیا بہتر کر دے گا، تمہاری آخرت بہتر بنا دے گا۔ اور اگر نہیں آتے تو ڈرو، تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے، بنو اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن کو ان کے لیے مقدس قرار دیا، اور حتیٰ کہ انہیں منع کیا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، باز نہیں آئے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مچھلیوں کے راستے بند کر دیتے، مچھلیاں پھنس جاتی ان کے بچھائے ہوئے جالوں میں، اتوار کے دن آ کے ان کا شکار کر لیتے۔ پیغمبر زمانے سمجھایا، باز نہیں آئے، کٹ حجتیاں، الزام تراشیاں، فلسفیانہ موشگافیوں سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالی تو کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا، کچھ کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر بنا دی اور کچھ کو خنزیر سور بنا دی۔ استغفر اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، محمدی مثالی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ بعد۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی تربیت کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اور وہ یہ ہے جس طرح کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے میں مکہ مکرمہ گیا، آپ میں سے بھی جو دوست احباب ہماری مائیں بہنیں خواتین گئی ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں نماز کا وقت مینشن نہیں کیا جاتا، اذان کا وقت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز ہوگی 1:30 پہ، آپ کبھی بھی 12:30 مسجد نہیں پہنچو گے۔ آپ کہو گے نماز تو 1:30 پہ ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ کو جو نقصان ہوگا وہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل میں آئندہ جمعۃ المبارک بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اذان سے پہلے آنے کی توفیق دے کہ اگر آپ اذان سے پہلے نہیں آتے تو اس مسئلے کو نارمل نہ لیجئے، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ اپنا، اور وہ نقصان کیا ہے وہ باذن اللہ عز و جل آئندہ جمعۃ المبارک ہم بیان کریں گے۔ تو اپنی تربیت کریں۔ مسجد کے انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر موجود نمازوں کے اوقات اپنے نمازیوں کو بتانے کی بجائے اذان کے اوقات مرتب کریں تاکہ نمازیوں کی تربیت ہو۔ جمعے کی اذان ہے 12:30 بجے، 12:35 پہ، 12:40 پہ، تو اذان کا وقت دینا چاہیے۔ نماز جب بھی ہو جائے، 1 بجے ہو جائے، 1:15 ہو جائے، 1:30 ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہی چیز مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اذان کا وقت وہاں پر بتایا جاتا ہے، نماز جب امام صاحب تشریف لے آئیں 10 منٹ کے بعد 12 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نمازی حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی تربیت کریں کہ اذان کب ہوگی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں اٹھتے اٹھتے اپنی دکان چھوڑتے چھوڑتے اپنا گھر چھوڑتے چھوڑتے مسجد پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پر لگے ہوئے ہیں تو ہم نے جمپ لینی ہے تو اڑ کے فوراً ہم پہنچ جائیں گے، نہیں، ٹائم لگے گا۔ ٹائم سے نکلیں گے تو ٹائم سے پہنچیں گے، اور اللہ کا فضل سمیٹیں گے، اللہ کی رحمتیں سمیٹیں گے۔ اور اگر پورے وقت پہ نکلیں گے تو بے چینی، بے سکونی اور عجیب سی ایک حالت ہوگی، جبکہ نماز کے لیے آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں۔ تو تربیت اپنی یہ کریں، عصر کا وقت یہ مت اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز اتنے بجے ہوگی، نہیں، اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے
اور آج کے دور میں تو پلے اسٹور سے آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو ہی نماز کا اول وقت داخل ہو تو آپ کو اذان سنائی دے گی، آپ فوراً الرٹ ہو جائیں۔ اب دنیا کے سارے کام چھوڑ کے اپنے خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام سے ملاقات کرنی ہے، بلاوا آ گیا ہے۔ میرا پروردگار مجھے اس وقت مصلی پر دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں میرا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری مسجد کے نمازی جناب اشفاق صاحب جو ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور بھی جتنے دوست احباب بیمار ہیں ان کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی خاص رحمت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب اہل ایمان جو بیمار ہیں، گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں ہوں، انہیں اتنی پیاری صحت اور تندرستی عطا فرمائے کہ بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے اور زندگی میں بیماری دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ اور اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید بتاتا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے۔ خود ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بخار زدہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عیادت کے لیے آیا تو جب میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ہاتھ ملایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک شدید حرارت زدہ ہے، تپ رہا ہے، گرم ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس قدر بخار ہے؟ فرمایا ہاں، انی اوعکو کما یوعکو رجولان منکم، عبداللہ جتنا بخار تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے اتنا بخار میں اکیلے محمد کو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے ایمان اسلام کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم جو پیچھے رہ گئے ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو ایمان اسلام پر سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خاص رحمت سے اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر على اعدائک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔